بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی جیل میں بیٹھی ایک ایسی زبیدہ نام کی عورت کی ہے جس نے اپنے ہی 7 مہینے کے بچے کو مار دیا اور پھر اسے 1 مہینے بعد کے وقت رکھ کر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار چاہتی تھی اور اسے اپنا بیٹا ہی اپنی راہ کا روڑا لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور پھر اس کے شوہر نے اسے جیل بھیج دیا۔ اب وہ 1 مہینے بعد اسے پھانسی کی سزا ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اس کے ساتھ والی جگہ پر لگی ہوئی تھی۔ میں ایک لیڈی کانسٹیبل ہوں۔ جب یہ کیس میرے سامنے آیا تو مجھے اس عورت سے عجیب سی نفرت پیدا ہونے لگی جس نے عشق و معاش کے چکر میں پڑ کر اپنی ہی اولاد کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھر ایک دن اس کا شوہر اس سے ملنے آیا اور وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ تم کتنی ظالم ماں ہو، تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ تم کیسی ماں ہو جس نے اپنی نئی زندگی کے لیے میرے بیٹے کا قتل کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کے بنا نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے بیٹے حمزہ کی بہت یاد آتی ہے، اس کا چہرہ میری نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ تم کیسی بے درد ماں ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ دوبارہ رونے لگا اور یہ سن کر وہ زبیدہ بالکل خاموش ساکت سی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور خاموشی ایسی اختیار کر رکھی تھی کہ جس سے لگتا تھا واقعی وہ گنہگار ہو، واقعی اس نے اپنے بیٹے کا قتل کیا ہو۔ جیل کے اندر اکثر اس زبیدہ کو عورتیں مارا کرتی تھیں، گالیاں دیتی تھیں، لڑتی جھگڑتی تھیں، لیکن وہ خاموش رہتی۔ جبکہ میں اسے مار کھاتا دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیتی، مجھے عجیب سی ایک خوشی ملتی، مجھے سکون محسوس ہوتا کہ ایسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے پاس ایک آدمی ملاقات کے لیے آیا۔ میں وہاں موجود تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام حامد ہے تو میں بہانے سے ان کے پاس موجود رہی اور میرے کان اسی جانب تجسس کی وجہ سے لگے رہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کی آپس میں کیا بات ہوتی ہے۔ تب وہ حامد نام کا شخص کہنے لگا کہ بے شک تم مجھ سے محبت کرتی تھی، جو بھی تھی، لیکن میں اب تمہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم بچ بھی جاؤ، سزا کاٹنے کے بعد بالفرض واپس بھی آ جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں طلاق بھی دے دے، پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تم اپنے بچے کی قاتل ہو۔ اگر تم اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر سے طلاق لے کر میرے پاس آ جاتی تو میں تمہیں قبول کر لیتا، لیکن اب کسی بھی صورت میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک قاتل ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے ہی بچے کو مار ڈالتی۔ جبکہ وہ زبیدہ مسلسل خاموش رہی، اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی باہر نہیں نکالا۔ اب تو اس بات پر مہر لگ چکی تھی کہ واقعی یہ قاتل ہے، واقعی اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے اور پھر یہ سچ مچ کی مجرم ہے۔ تب وہ حامد نام کا شخص واپس چلا گیا اور پھر کافی دن گزر گئے۔ اس کی روٹین وہی رہی، وہ کھاتی پیتی نہیں تھی، اسے جو بھی کھانا دیا جاتا وہ نہیں کھاتی تھی۔ اب وہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی اور پھر جب اسے جیل آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو اس کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ پورا 1 مہینہ تم کہاں تھی کہ پورے 1 مہینے بعد تمہیں اپنی بیٹی یاد آئی کہ تم اس سے ملاقات کے لیے اب آ رہی ہو؟ پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی اور پھر اسے تسلی دینے لگی کہ میں ہائی کورٹ میں تمہارے لیے اپیل کروں گی کہ وہ تمہیں معاف کر دیں، تمہارا جو معاملہ ہے جو بھی ہے، میں ایسا کیس لڑوں گی کہ جو تمہارے نام پر دھبا ہے کہ تم مجرم ہو تو میں تمہیں نردوش ثابت کر کے رہوں گی۔ جب کہ وہ کہتی رہی نہیں نہیں، میں ہی مجرم ہوں، میں نے ہی اپنی اولاد کو مارا ہے، مجھے یہ
پھانسی ملنی چاہیے، مجھے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ میں ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو مجھے لگا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے واقعی اس نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ اب وہ پچھتاوے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ واقعی اس نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم کیسی ماں ہو؟ جب تمہاری بیٹی قبول کر رہی ہے کہ وہ گناہ گار ہے تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ گار ہے، تم کیا اس کا کیس کسی ہائی کورٹ میں لے کر جاؤ گی؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم لیڈی کانسٹیبل ہو، تم وہی رہو، خدا بننے کی کوشش مت کرو، فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش سی رہ گئی۔ پھر پیشی کا وقت آیا، اسے عدالت لے جایا گیا تو میرے جانے سے پہلے ہی ایک اور لیڈی کانسٹیبل اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ وہاں چلی گئی اور پھر اس کے بعد واپس آئی تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی ماں کے جو الفاظ تھے ان الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ زبیدہ جو ہے یہ مجرم نہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو نہ مارا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی ماں جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ اس کی ماں نے اسے واپس جب اس سے ملاقات کے لیے آئی تو اس سے کہنے لگی کہ تم نے ہائی کورٹ میں جھوٹ کیوں بولا کہ مجھے سزا دی جائے، مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ میں مجرم ہوں اپنے بیٹے کی، جبکہ اس کے لیے پھر ایک ماہ کی تاریخ پھانسی پر لٹکانے کے لیے آگے بڑھا دی گئی۔ تو اس کی ماں واپس آئی اور کہنے لگی کہ اب میں سپریم کورٹ میں جا کر تمہارے لیے اپیل کروں گی۔ تو وہ اپنی ماں کو منع کرنے لگی کہ تم ایسا مت کرو، مجھے سزا ہو جانے دو۔ جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو مجھے اس لڑکی پر کچھ ترس آیا۔ اس کی ماں جانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ عورتیں جو جیل میں موجود ہیں اس سے مارتی ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اسے گالیاں دیتی ہیں، جبکہ میری بیٹی معصوم ہے، تم اس کا خیال رکھنا، اس سے بات چیت کرنا، کیونکہ یہ مجرم نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد اب میں اس کا خیال رکھنے لگی۔ اگر کوئی عورت اسے مارتی تو میں بھاگ کر آتی، اسے منع کرتی، کوئی گالیاں دیتی تو فوراً آ کر اسے منع کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ سپریم کورٹ جانے سے پہلے ایک دن وہ وہاں بیٹھی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کا قتل کیوں کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کی یاد نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی، میں تو آگے بھی نہیں بڑھ سکتی تھی، ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اب وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے دل کی حالت کھول کر میرے سامنے رکھ دینا چاہتی ہے، وہ مجھے بتا دینا چاہتی ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ تب وہ کہنے لگی کہ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، پھر رضوان نامی اس شخص کے ساتھ میری شادی ہو گئی، ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسا ہوا کہ ہمیں ننھے مہمان کے آنے کی یعنی اولاد کی خوشخبری ملی تو رضوان میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ 6 منتھ ہمارے ہنسی خوشی اسی طرح گزر گئے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی کہ ایک دن میرا شوہر گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں آسیہ نام کی ایک لڑکی آئی ہے جو کہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے، بیچاری اکیلی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ تو مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر اس بیچاری آسیہ پر کافی ترس آیا اور پھر ایک دن میں اس آسیہ کے گھر گئی اور پھر میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ میں جو کہ پریگننٹ تھی اور میرے آخری 3 منتھ چل رہے تھے تو اس وجہ سے میں اکثر اسے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی۔ اب وہ میرے گھر آتی، اکثر ٹائم میرے ساتھ گزارنے لگی تھی اور پھر
چھوٹا موٹا کام بھی کر کے دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت کافی خراب تھی، میں کمرے میں آرام کر رہی تھی اور وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہوں میں۔ بے شک میں بیمار ہوں، لیکن گھر تو میرا ہے، وہ مہمان ہے، وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے اور میں کمرے میں آرام کر رہی ہوں۔ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اور وہ آسیہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں نے چیخ کر پکارا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ تم میرے لیے میرے گھر میں آتی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے شوہر کو ورغلانے آتی ہو۔ جب اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، میرے دل میں تو ہماری محبت ختم ہو چکی ہے، میں اس آسیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جب اسے منع کیا تو اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ وہ مسلسل مجھے مارا پیٹا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو آنے والی اولاد ہے یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اگر یہ دنیا میں آیا تو پھر گھر میں ایک اور فرد آ جائے گا جس کی وجہ سے میں ذمہ داریوں میں پھنس جاؤں گا اور میں اس آسیہ سے شادی نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن کیا کرتا، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا جس کا نام ہم نے حمزہ رکھ دیا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھی، میں اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، جبکہ میرا شوہر ہر چھوٹی موٹی بات پر مجھے مارا پیٹا کرتا تھا۔ بہانے سے بس اس کا یہی ذہن تھا کہ تم مجھے اجازت دے دو اور میں اس آسیہ سے شادی کر لوں، جبکہ میں کسی صورت بھی اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اگر میں اسے اجازت دے دیتی تو وہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیتا، کیونکہ نئی بیوی کے آ جانے کی وجہ سے پرانی بیوی اور بچوں کی کوئی گھر میں اہمیت نہیں رہتی اور پھر وہ ہمیں گھر سے نکال دیتا، جبکہ میں آخری سانس تک اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ جبکہ وہ ہر چھوٹی سی بات پر کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ہے، یہ نمک کم ہے، تم نے نمک ڈالا نہیں ہے، ایسے بہانے بنا کر اکثر مجھے مارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا سارا بازو ٹوٹ گیا، ایسا ٹوٹا کہ وہ مجھے ہاسپٹل تک لے گیا۔ جب ڈاکٹرز نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ یہ نہیں تھی، حقیقت تو یہ تھی اس نے خود مار مار کر میرے بازو کو توڑ دیا تھا۔ اب میں اپنے ٹوٹے بازو کے ساتھ گھر تو آ گئی تھی، لیکن اب میرے بازو میں طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی گھر کا کام کاج کر سکتی۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھا بھی صحیح سے نہیں سکتی تھی، ایک ہاتھ سے میں اپنے بیٹے کو صرف پکڑ سکتی تھی، میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے پھر بھی مجھ پر ترس نہ کھایا اور مجھ پر اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھا۔ اب تو وہ مجھ پر کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی ظلم کرنے لگا، اس کی مار پیٹ کا جو سلسلہ تھا وہ مسلسل جاری رہا۔ پھر ایک دن وہ دن کے وقت گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آج شام کو میں آسیہ سے نکاح کر لوں گا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں، میں کسی بھی صورت اپنے بچے پر کسی سوتیلی ماں کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی، میں اپنے جیتے جی تمہیں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ جب اس نے یہ سنا تو آگے بڑھ کر میرے بیٹے کو اٹھا لیا اور مجھ سے تھوڑا دور جا کر ٹھہرا اور کہنے لگا کہ یہی ہے نا وہ فساد کی جڑ کہ جس کی وجہ سے تم مجھے دوسری شادی کرنے سے روک رہی ہو۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے بچے کو زور سے زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے بچہ زور زور سے رونے لگا اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ بچے کے رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ وہ آس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جبکہ آنکھوں میں ایک آس سی تھی کہ میری ماں مجھے اٹھا لے، جبکہ میں ٹوٹے بازو کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی اور میرے شوہر نے میرے بازو پکڑ لیے، حتیٰ کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ گیا۔ اور پھر جیسے ہی میرے بیٹے نے دم توڑا، میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بستی کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ دیکھو کیسی ظالم ماں ہے، اولاد سے پیچھا چھڑا کر نئے عاشق کے ساتھ شادی رچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو اس نے مار ڈالا۔ لوگوں نے
جیسے ہی حالات دیکھے اور پھر جلدی سے میرے شوہر نے پولیس کو کال کر دی اور مجھے جیل کروا دی اور حامد نام کے شخص کے ساتھ میرے تعلقات بھی بنا دیے اور اس بات کو سچا کرنے کے لیے اس شخص کو منا بھی لیا اور اب وہ یہاں مجھ سے ملاقات کرنے بھی آ گیا تھا۔ اور اب میں نے بار بار اسی بات کو ہی اقرار میں بدل لیا ہے کہ ہاں میں نے خود اپنے بیٹے کو مارا ہے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر مجھے انصاف مل بھی جائے تو میرا بیٹا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور میں اپنے بیٹے کے بنا جی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ واقعی میں نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، مجھے پھانسی مل جائے، میں مر جاؤں۔ زندگی میں تو میں اپنے بیٹے کو اٹھا بھی نہ سکی، میں اسے پیار بھی نہ کر سکی، اسے بچا بھی نہ سکی۔ چلو مرنے کے بعد تو میں اپنے بیٹے کے پہلو میں جا سکوں گی۔ جب اس نے اتنا کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو مجھے بھی اس بات پر کافی غم محسوس ہوا کہ واقعی اس کے ساتھ کافی ظلم ہوا ہے۔ اور پھر جب اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج نے اس کی بظاہر حالت دیکھی تو اس کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تاریخ کو آگے کر دیا۔ جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے، جب ہم سپریم کورٹ میں اسے لے کر حاضر ہوئے تب بھی وہاں پر میں موجود تھی اور تب اس سے جج صاحب نے پوچھا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بازو کیسے ٹوٹا تھا، کیونکہ جو رپورٹ تھی جو اس کی کروائی گئی تھی اسی سے سارا کچھ سامنے حق سچ نظر آ رہا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پھر اس نے اپنے سارے حالات بیان کر دیے کہ کس طرح میرے شوہر نے مجھے مارا، میرا بازو بھی ٹوٹ گیا اور پھر میرے بیٹے کو بھی مار دیا اور میرا نام لگا دیا۔ تب کورٹ نے فیصلہ کیا، کیونکہ رپورٹ کو دیکھ کر پورا کیس سامنے آ چکا تھا کہ اس پر تقریباً کافی مہینوں سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ وہ بچہ تو کیا، کوئی برتن بھی اٹھا کر زمین پر نہیں مار سکتی تھی، بچے کو اٹھا کر زمین پر مارنا اور پھر اسے ختم کر دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ بار بار جج صاحب کے سامنے رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا ظالم شوہر تھا کہ اس نے میرے بازو پکڑ لیے، مجھے اپنے بیٹے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا۔ میرے بیٹے کے چہرے پر تکلیف تھی، آنکھوں میں آس تھی کہ میری ماں مجھے اٹھائے، میری تکلیف کو دیکھے، مجھے چپ کروائے، لیکن اس بے درد انسان نے میرے بیٹے کو مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دیا۔ تب سپریم ہائی کورٹ نے اسے باعزت بری کر دیا، اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے پھانسی دے دی گئی۔ یہی تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی مرد اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے اور پھر عورت کو بدنام کر کے اس پر ہی الزام لگا دیتا ہے اور خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد جو چاہے جس طرح چاہے، چونکہ وہ معاشرے کا حکمران ہے تو وہ عورت پر ظلم کرتا ہے، اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور خود گناہ کرنے کے باوجود سچا حاکم بن بیٹھتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت تک چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور انصاف عطا فرماتا ہے۔